الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا کوئی نظر مانگو تو اللہ اسے خوب جانتا ہے. اور ظالموں، اللہ کے حکم کے خلاف خرچ کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں. اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر خفیہ طور پر فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ایسے صدقات تم میں سے بہت سی برائیوں کو دور کر دیں گے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. لوگوں کو راہ راست پر لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے
اپنے لیے ہے، اور جو تم خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو، اور جو مال بھی تم اللہ کی رضا میں خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا پورا اجر تمہیں عطا کرے گا، اور تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ یہ صدقات ایسے محتاجوں کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں ایسے گھر گئے کہ وہ اپنی معاش کے لیے زمین میں چل پھر بھی نہیں سکتے، ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ نواطف لوگ انہیں خوشحال سمجھتے ہیں۔ آپ ان کے چہروں سے ان کی کیفیت پہچان سکتے ہیں، مگر وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ ان پر جو بھی مال تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ یقیناً اسے جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ رات دن کھلے اور چھپے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں انہیں اپنے رب سے اس کا اجر ضرور مل کر رہے گا، اور ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 170 تا 174 سورہ البقرہ۔ سامعین گرامی، اسلام کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی غریب پروری ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ ہے۔ دنیا میں مال اور دولت سے محبت یہ عام طور پر پائی جاتی ہے، اور مال و دولت کی محبت یہ خفیہ اور پوشیدہ عمل نہیں ہے۔ آپ دن میں سینکڑوں لوگوں سے یہ تجربہ سیکھ سکتے ہیں کہ لوگ مال و دولت سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور مال و دولت کی محبت میں بعض اوقات لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں، اسلام کو بھول جاتے ہیں، دین اسلام کی احکامات کو پسے پش ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک حل دیا ہے، اگر اس حل کو ہم اپنی زندگی کے اندر لے آئیں تو مال و دولت بری چیز نہیں ہے، اور وہ حل کیا ہے؟ وہ انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا کوئی ایک مصرف نہیں ہوتا، زکوٰۃ کے تو 8 مصارف ہیں، اس سے آپ باہر نہیں جا سکتے، لیکن جب انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو اس سے مراد نفلی صدقات ہوتے ہیں، اور نفلی صدقات کی کوئی حدود و قیود نہیں ہے۔ فرضی صدقے میں تو آپ 2.5% دیں گے، نفلی صدقے میں آپ جتنا آپ کا دل چاہے گا، اور جو اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں، دین اسلام کی محبت میں، جنت کی حصول کی محبت میں، جہنم سے بچنے کے ڈر سے جو آپ مال خرچ کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ یہاں کیسے مال خرچ کرتا ہے۔ اصل جو آپ کی انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ ہے وہ یہاں سمجھ آتا ہے، فرضی صدقات میں نہیں سمجھ آتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ بندہ میرا تقرب وہ نوافل کے ذریعے کرتا ہے، فرائض تو اکثر لوگ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، لیکن نوافل یہ خاص لوگوں کا عمل ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا تقرب مال میں فرضی صدقے سے نہیں، نفلی صدقے سے ملتا ہے، کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا جذبہ رکھتے ہیں اور کن کن مصارف میں آپ یہ مال خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر دنیا کی یہ حالت جب ہو کہ جنگ ہی ساری مال کے اوپر ہو اور سارے مال کے اوپر ہی سارے فتنے موقوف ہوں، اور مال کی وجہ سے ہر بندہ دوسرے سے نفرت کرتا ہو، اور مال کی بہتات ہو، لوگ مال کو جمع کرنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہوں، تو ایسے دور میں لوگوں کو یہ کہہ دینا کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ اسلام ہی کا حکم ہے، دنیا کا کوئی مذہب یہ کام نہیں کر سکتا۔
مال کو جمع کرنے والوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی، مال کو خرچ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی گئی، بلکہ مال کو جمع کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کی گئی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ مال گن گن کے رکھتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں یہ مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا، تو مال بھی کبھی ہمیشہ کسی کے پاس رہا ہے، جوانی کسی کے پاس ہمیشہ رہی ہے، صحت کسی کے پاس ہمیشہ رہی ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں زندگی بھر خود نظر آتی ہیں، اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہیں کہ کل صحت مند تھا آج بیمار ہے، کل نوجوان تھا آج بوڑھا ہے، کل مال اور متاع سے بھرا ہوا تھا آج کنگال ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ مناظر دکھلاتا ہے۔ تو اس لیے مال جمع کرنے والوں کو ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی، مال خرچ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی گئی کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور پھر انفاق فی سبیل اللہ، اس کے کوئی مصرف کم نہیں ہے۔ اس کو ذرا سا کھول کر آپ اگر رکھیں تو یہ ہر لقمہ جو آپ اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، جو آپ بیوی کو کھلاتے ہیں، جو آپ دوست و احباب کو کھلاتے ہیں، جو آپ محلے داروں کو کھلاتے ہیں، آخر یہ نظام کھانے پینے کا چل رہا ہے نا، آپ اس میں یہ نیت شامل کر لیں کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے ان پر خرچ کر رہا ہوں۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ کی بہت بڑی قسم ہے کہ آپ یہ اللہ کی راہ میں آپ کو جا رہا، آپ کو ثواب ملے گا اس کا۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی بچوں کو کھلانا اس کے اندر ثواب کا کوئی تصور نہیں، حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم اپنی بچوں کو کھلاتے ہو یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ صدقے سے مراد یہ ہے کہ اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ اجر ملے گا، اس سے تمہیں اجر ملے گا۔ بیوی کو کھلاتے ہو صدقہ ہے، دوست و احباب کو کھلاتے ہو صدقہ ہے، عزیز و قارب کو کھلاتے ہو صدقہ ہے، اس پر تمہیں اجر ملے گا۔ اگر کوئی انسان یہ نقطہ نظر لے کر بیٹھتا ہے تو آپ یقین جانیے کہ کبھی بھی ان کو اپنے بچے بوجھ لگ سکتے۔ یورپ کے اندر بچے کیوں بوجھ ہیں؟ بچے اس لیے بوجھ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں یہ ہمارے اوپر مصیبت کا پڑ گئی خام خیر، اور یہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ جاہلیت کے اندر عورت کو کیوں بوجھ سمجھا جاتا تھا، بچی کو کیوں بوجھ سمجھا جاتا تھا؟ اس لیے کہ بچی کمائی نہیں کر سکتی، تو لہٰذا یہ ہمارے ساتھ کھائے گی، ہمارے مال میں شریک ہوگی، تو یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے۔ اسلام نے کہا یہ بوجھ نہیں ہے، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ جانوروں تک کو کھلانا، اللہ اکبر، جانور تک کو کھلانا اسلام کی عظمت آپ دیکھیے کہ آپ اگر کسی جانور کو بھی کھلاتے ہیں وہ بھی صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ کتا بظاہر نجس جانور ہے، کتا بظاہر نجس جانور ہے، اور اگر کسی برتن میں منہ مار جائے تو کتنی مرتبہ دھونا ہے؟ 7 مرتبہ دھونا ہے، لیکن فرمایا کہ اس کو بھی پانی پلاؤ گے تو ہو سکتا ہے اسی پانی پلانے کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت عطا کر دے۔ کتنا انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ، ایک جانور کو بھی آپ اگر دیتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو اجر ملے گا۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں میرے آقا نے مثال دے کر فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ایک خاتون جو فاحشہ خاتون، لفظ فاحش یہ بہت بڑے گناہ میں استعمال ہوتا ہے۔ میرے آقا فرمایا ایک فاحشہ خاتون راستے میں چل رہی تھی تو کنواں نظر آیا، اسے پیاس لگی ہوئی تھی، کنویں کے پاس گئی تو دیکھا تو کنویں کے کنارے پر ایک کتا بیٹھا ہوا ہے، زبان باہر نکلی اور پیاس کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اس نے یہ سوچا یہ بھی ایک جان ہے اور اس کو پانی پلا دینا چاہیے۔ اپنا جوتا اتار کر کپڑے سے باندھ کر کنویں کے اندر ڈالا، اب جوتے میں کتنا پانی آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کتنا دیا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ دینے میں اس کا جذبہ کیا کار فرما ہے، دینے میں اس کا احساس کیا ہے، اس کا اخلاص کتنا ہے۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس نے اپنے جوتے میں پانی اس کو پلایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کی، اس خاتون کی، فاحشہ خاتون کی اس عمل کی اللہ نے قدر کی، اور کتنی قدر کی میرے رب نے، فرمایا کہ اللہ نے اس عورت کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ اور دوسری طرف
ایک بلی کو باندھ کر رکھنے والی خاتون، بلی کو باندھ دیا گیا، جانور ہے نا، بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جانوروں کو کھانا پلانا اس سے ہمارا کوئی لنک نہیں، اسلام نے تو سبحان اللہ یہ تو پھر جانور ہیں، یہ کھیتی اور یہ درخت لگانے پر بھی اجر، درخت لگانے پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ درخت لگاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول ایک درخت لگتا ہے تو درخت کا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے فرمایا درخت کے اندر کوئی سائے میں بیٹھے گا تو سائے میں بیٹھے گا تو تمہارے لیے اجر ہے، درخت کا کوئی پھل کھائے گا تمہارے لیے اس میں اجر ہے، درخت کا کوئی اور فائدہ حاصل کرے گا، اس کے لکڑ لے کر جائے گا، تمہارے لیے اجر ہی اجر ہے۔ بنیادی شرط یہ ہے کہ تمہاری نیت درست ہونی چاہیے، نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ سے اجر لینا ہے، تو اللہ کے پاس کوئی کمی ہے اجر؟ اللہ کے پاس کوئی کمی ہے؟ تو جس معاشرے کے اندر باپ کو بوجھ سمجھا جاتا ہو، بیوی کو بوجھ سمجھا جاتا ہو، بچوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہو، پڑوسی کو بوجھ سمجھا جاتا ہو، اس معاشرے کے اندر اسلام نے کیا حکم دیا کہ ہر ایک کو ان میں سے کھلاؤ، اور جتنا کھلاؤ گے اتنا تمہیں اللہ اجر عطا فرمائے گا، ہر ایک کو کھلانے پر اجر ہے، ہر ایک کو دینے پر اجر ہے، راستوں میں چلتے ہوئے لوگ مانگ رہے ان کو دے دو، جو غریب مساکین ان کو دے دو، بیواؤں کو دے دو، یتیموں کو دے دو، مسکینوں کو دے دو، پڑوسیوں کو دے دو، عزیز و اقارب کو دے دو۔ فرمایا کہ خرچ کرنے کا دروازہ کھلا رکھو، جتنا تم خرچ کرنے کا دروازہ کھلا رکھو گے، جتنا تم خرچ کرو گے اتنا اللہ تم پر خرچ کرے گا۔ یا ابن آدم انفق انفق علیک، ابن آدم تو خرچ کر، ابن آدم تو دے، جتنا تو دے گا اتنا مالک تجھے عطا کرے گا۔ اگر آپ مٹھی بند کر دیں گے تو پھر اوپر سے دریا کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا۔ اگر آپ مٹھی کھلی رکھیں گے تو میرے رب کی رحمتوں کا دریا بہتا رہے گا۔ اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، فرمایا کہ جو لوگ نیکی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جذبہ رکھتے ہیں خرچ کرنے کا، ہم ان کا مال بڑھا دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، ہر کام میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جو بخل رکھتے ہیں ہم ان کے لیے سختیاں کر دیتے ہیں، ہم ان کے لیے پریشان کن صورتحال پیدا کر دیتے ہیں کہ ضرورتیں ان کی پوری ہوتی ہی نہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے نا کہ ہماری ضرورتوں سے بچے گا تو ہم دیں گے، اور ضرورتیں اتنی پھیلا رکھی ہیں کہ ان سے بچتا ہی کچھ نہیں۔ آپ یہ نہ اللہ سے یہ سودا نہ کریں، اللہ سے یہ سودا کریں کہ اے مالک میں تیری راہ میں خرچ کروں گا، میں تیرے نام پر خرچ کروں گا، میں ہر ایک پر خرچ کروں گا۔ اللہ مجھے پریشانیوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے اللہ تو دور کر دے، میں تیری راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ میرا پیسہ دوائیوں پر خرچ نہ ہو، تیری راہ پر خرچ ہو۔ میرا پیسہ جو ہے وہ ایکسیڈنٹ پہ خرچ نہ ہو، اللہ تیری راہ میں خرچ ہو۔ میرا پیسہ کسی بڑی مصیبت اور آفت پہ خرچ نہ ہو، اللہ تیری راہ میں خرچ ہو۔ اللہ سے یہ سودا کر کے دیکھیں، پھر میرا مالک آپ دیکھیں کس طرح کرم کرتا ہے۔ آپ دنیا کے اندر ایسے لوگوں کی مثالیں کم نہیں ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے یہ سودا کر رکھا کہ اللہ تو ہمیں بچا، ہم تیری راہ میں دیں گے، اے اللہ تو ہمیں عطا کر، ہم تیرے راستے میں بے بہا خرچ کریں گے اور بے پناہ خرچ کریں گے اور بغیر گنے ہوئے خرچ کریں گے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے لیے بے شمار آیات نازل کی، اور اس کی مثال فرمایا دی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جب آپ گندم کا ایک دانہ ڈالتے ہیں تو ایک دانے سے کیا ایک ہی دانہ نکلتا ہے؟ ایک دانے سے پوری کی پوری وہ چھلی نکلتی ہے، اور چھلی کے ایک اس لائن کی اوپر 100 دانہ ہوتا ہے، اور پھر اس کا شمار کر دیں کہ کتنے دانے ایک چھلی کے اندر بن گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر ایک اس لائن کے اوپر 100 دانہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ تمہیں دینے پر قادر ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ تمہیں دے گا، تم اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھو۔ پھر فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے وہ غیب نہیں ہوگا، وہ ضائع نہیں ہوگا، بلکہ وہ سٹور ہو رہا ہے، وہ گنا جا رہا ہے، وہ لکھا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی انسان کوئی چیز خرچ کرتا ہے، سبحان اللہ، میرا رب اسے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے،
حدیث کے الفاظ کیا ہے کہ اللہ دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے، جس طریقے سے آپ ایک اونٹ کے بچے کی پرورش کرتے ہیں کہ وہ ضائع نہ ہو جائے، اس طریقے سے اللہ صدقے کی پرورش کرتا ہے۔ ایک انسان نے ایک گٹلی جتنی چیز خرچ کی ہوگی، کل میدان محشر میں اسے احد پہاڑ کے برابر اللہ جل عطا فرمائیں گے۔ پوچھے گا اللہ اتنا مال تو میں نے خرچ ہی نہیں کیا، یہ چیز تو میں نے خرچ ہی نہیں کی، آج میرے نامہ اعمال میں ہے۔ فرمایا کہ یہ تو نے خلاص نیت کے ساتھ جو تھوڑا سا تو نے خرچ کیا تھا، آج اللہ نے بڑھا کر احد پہاڑ کے برابر کر دیا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء تجدوه عند اللہ وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو اپنے نفسوں کے لیے بھیجو گے، اپنے آپ کے لیے بھیجو گے، اپنے لیے اسٹور کر لیں آخرت میں۔ آپ یقین جانیں دنیا میں اسٹور کریں گے ہم تو یہ پتہ نہیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، پتہ نہیں، ہماری آنکھیں بند ہوں گی، ہمارے بعد کسی نے کہاں لگانا ہے کہاں نہیں لگانا ہے، کوئی گارنٹی ہے کسی کی کوئی گارنٹی ہے؟ ہم نے دنیا کے اندر یہ مناظر بھی دیکھے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں رحمت اللہ علیہ، قرون اولیٰ میں ان کی مثال نہیں ملتی، ایسی عظیم ہستی کہ دنیا سے جا رہے ہیں، 2.5 سال دنیا کے اندر ایسی خلافت کی کہ کوئی مثال ان کی خلافت کی نہیں ہے۔ لوگ حضرت عمر کا دور یاد کرنے لگے، ہر لحاظ سے، عدل کے لحاظ سے، انصاف کے لحاظ سے، خوبصورتی کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے عمر بن عبدالعزیز کا دور سنہری دور گردانا جاتا ہے۔ تو یہ عمر بن عبدالعزیز جب دنیا سے جانے لگے تو ان کے بچوں نے کچے پیاز سے روٹی کھائی ہوئی تھی، گھر کے اندر کچھ چیز موجود نہیں تھی، کوئی چیز موجود نہیں۔ خلیفۃ المسلمین، دنیا روئی زمین کے سب سے بڑے خلیفہ، اس کے بعد خلافت کے اوپر زوال آیا ہے، خلافت آگے نہیں بڑھی، یعنی جو زمینیں تھی سکڑنا شروع ہوگی۔ ان کے دور میں سب سے زیادہ خلافت نے ترقی کی، اور اس وقت ان کا بچے بھوکے ہیں اور کھانا کس سے؟ کچے پیاز سے کھانا کھایا ہے۔ تو رجاء بن حیوہ جو ان کا وزیر تھا، اس نے کہا کہ آپ کے پاس مال بھرا ہوا ہے، خزانے بھرے ہوئے، بیت المال لبالب بھرا ہوا ہے، اور وہ دور تھا جب زکوٰۃ دینے والے تو موجود تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا۔ دروازے کھٹکھٹائے جاتے تھے، ہے کوئی زکوٰۃ لینے والا؟ آگے سے ہر بندہ یہی کہتا تھا میں خود زکوٰۃ دینے والا ہوں، مجھے لینے کی کوئی حاجت نہیں۔ اس دور کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بچے کچے پیاز سے روٹی کھا رہے ہیں، تو کسی رجاء بن حیوہ نے کہا کہ خزانے کا منہ بھرا ہوا ہے، لبالب بھرا ہوا ہے، تو آپ ان بچوں کو دے جائیں کچھ نہ کچھ ان کے لیے بنا جائیں، کچھ دے جائیں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے بچوں کو اللہ پر توکل سکھلا دیا ہے، میں نے بچوں کو اللہ سے مانگنا سکھلا دیا ہے، اگر وہ اللہ کے ہوئے تو میرے بعد اللہ تعالیٰ کبھی ان کو ضائع نہیں کرے، اگر وہ اللہ کے نہ ہوئے تو مال چھوڑ کر جاؤں گا، یہی مال میرے لیے اللہ کے تعالیٰ کے ہاں پکڑ کا باعث بن جائے، لہٰذا میں نے ان کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ حَسْبُهُ، اگر یہ اللہ کے ہوئے اللہ انہیں کبھی رسوا نہیں کرے۔ رجاء بن حیوہ نے 80 لاکھ درہم دیے، بڑا دولت مند وزیر تھا، 80 لاکھ درہم کہ یہ آپ لے لیں اور اپنے بچوں میں تقسیم کر دیں۔ پہلا آرڈر یہ دیا کہ یہ جتنے پیسے ہیں سارے کے سارے بیت المال میں جمع کر دیے جائیں اور غریبوں مساکین میں دے دیے جائیں، جاتے ہوئے یہ جو 70,000 درہم ہے یہ میں اللہ کی راہ میں لگا کے جا رہا ہوں۔ وہ جو مال ان کو دیا وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اور پھر ہوا کیا؟ تاریخ کیا الٹ پلٹ ہوئی، تاریخ کیا لکھتی ہے اس بارے میں کہ یہی بچے عمر بن عبدالعزیز کے دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں کے اوپر نماز جمعہ کے بعد 10 لاکھ درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اتنا اللہ نے ان کو دولت سے نوازا، اتنی اللہ نے دولت دی۔ اور سلیمان بن عبد الملک جو لاکھوں درہم بچوں کے لیے چھوڑ کر گئے تھے، لاکھوں درہم، ان کے بچے اسی دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں کے اوپر عمر بن عبدالعزیز کے بچے مال تقسیم کرتے تھے۔ سلیمان بن عبد الملک یہ بھی بادشاہ تھا، ان کے بچے زکوٰۃ لینے والوں میں شامل ہوتے تھے۔ یہ میرے رب کا نظام ہے، میرے رب کے ہاتھ میں، اگر یہ سارے کا سارا نظام میرے رب کے ہاتھ میں ہے، میرا رب یوں کرتا ہے سارا نظام بدل جاتا ہے، لفظ کن کہتے ہیں فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ خیر کا سودا کرنا چاہیے، بھلائی کا سودا کرنا چاہیے کہ اللہ میں تیرے ساتھ یہ کر رہا ہوں، اگلا معاملہ تیرے سے ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، صحابہ کرام کو قسم اٹھا کر، ثلاثۃ
اقسم علیہن، فرمایا کہ 3 انسان پر میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، فرمایا کہ ان 3 باتوں کو یاد کر لو اور 3 باتوں کو لوگوں کے اندر پھیلا دو، مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَةٍ، فرمایا کہ قسم اٹھا کر کہتا ہوں جو شخص اپنے مال کو کثرت سے اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے، اللہ اس کے مال کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال کیا ہے؟ بڑھتا ہے۔ خرچ عام مال تو ضائع ہو جاتا ہے، جو کھایا وہ گیا، جو پیا وہ گیا، جو لگایا وہ گیا، جو دے دیا وہ کیا ہو گیا؟ وہ بچ گیا۔ فرمایا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ اسٹور ہو رہا ہے، یہ آخرت میں ہی بڑھ رہا ہے، آخرت میں ہی محفوظ ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةٌ صَبَرَ عَلَيْهِ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، فرمایا کہ کوئی انسان جب اس پر ظلم کیا جاتا ہے اور اس ظلم پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صبر کی وجہ سے اس شخص کی عزت کو اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ صبر سے کبھی انسان کی عزت میں کمی نہیں آتی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا۔ تیسری بات فرمائی وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، فرمایا کہ جو انسان مانگنا شروع کر دیتا ہے، جو انسان ہر وقت لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے اور مانگتا ہی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فقر و فاقے سے کبھی باہر نہیں جانے دیتا۔ یہ مانگنا جو ہے فقر و فاقے کی آنے کی علامت ہے، یہ فقر و فاقے کو لاتا ہے۔ اور اس حدیث کے راوی حضرت حکیم بن حزام ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے کے لیے آئے تھے، کوئی چیز مانگنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا اے حکیم نہ مانگا کر، کسی سے سوال نہ کیا کر، اگر سوال کرنا ہے تو اپنے رب سے سوال کر، مانگنا ہے تو اپنے اللہ سے مانگ، اللہ تعالیٰ تیری ضرورتیں پوری کرے گا۔ تو حضرت حکیم واپس پلٹ گئے اور زندگی کے آخری لمحے تک کبھی اپنے بچوں سے پانی بھی نہیں مانگا کہ مجھے پانی دو، میں نے پانی پینا۔ اس قدر اللہ نے ان کو غنا سے نواز دیا، اس قدر اللہ نے ان کو اس معاملے کے فہم سے نواز دیا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ انفاق فی سبیل اللہ یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے اور اہل ایمان کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ اپنے دلوں میں رکھیں اور ہر حال میں خرچ کریں، ہر ایک پر خرچ کریں، ہر جگہ پر خرچ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنین، 2 چیزوں کے علاوہ کسی چیز پر جو ہے حسد نہیں کیا جا سکتا، دو شخصوں پر حسد کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ انسان کہ جس کو اللہ نے علم دیا ہے اور وہ علم کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، لوگوں کے اندر پھیلاتا ہے، آپ اس سے حسد کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی علم عطا کر، میں بھی کیا کروں اسی طریقے سے لوگوں کے اندر علم پھیلاؤں، اس میں حسد کوئی نہیں۔ اور دوسرا رجل آتاہ اللہ مالا، ایک انسان جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اعلانیہ خرچ کرتا ہے، سرن خرچ کرتا ہے، ہر غریبوں میں، مساکین میں، ہر ایک پر خرچ کرتا ہے، اس کے بارے میں یہ حسد کرنا کہ اللہ جو مال تو نے اسے دیا ہے اللہ مجھے بھی عطا کر، جس طرح یہ خرچ کر رہا ہے اللہ میں بھی خرچ کر۔ اور اس کی بڑی مثال صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو آپ پڑھیں تو انسان کی عقل تک رہ جاتی ہے تو عثمان غنی کس طرح خرچ کرتے تھے۔ اس وقت 30,000 درہم کا کنواں خرید کر بئر معونہ، آج مدینہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے کر جائے، بئر معونہ کو جا کر دیکھے، کنویں کا پانی تو اندر ہوتا ہے، کنویں کا پانی اندر ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا۔ اور بئر معونہ ایک کنواں تھا مدینہ طیبہ کے اندر، وہ بھی ایک یہودی کی ملکیت تھا، کبھی چاہتا پانی دیتا، کبھی نہ چاہتا نہ پانی دیتا، بلکہ بعض اوقات تو مسلمانوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا، بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان فرمایا کہ کون ہے جو یہ کنواں اللہ کی راہ میں دے کر وقف کر دے۔ تو حضرت عثمان غنی اٹھ کر کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول میں یہ کام کروں گا۔ آپ گئے، اس نے منہ بولی دولت مانگی، منہ بولی قیمت 30,000 درہم۔ کہا جاتا ہے کہ 30,000 درہم پورے علاقے میں اتنی قیمت نہیں تھی جتنی اس نے مانگی، اس کو پتا تھا کسی نے دینی نہیں، تو اس کو کیا پتا تھا کہ یہاں جنت کے سوداگر بھی موجود ہیں، یہاں جنت کے خریدار بھی موجود ہیں۔ 30,000 درہم اسے منہ بولی قیمت دی اور پھر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آج وہ کنواں نہیں ہے، آج وہ چشمہ بن گیا ہے، اس کے منہ سے پانی باہر آتا ہے اور پورے اس علاقے کو پانی آج بھی سیراب کر رہا ہے۔ 14 صدیاں بیت گئیں، حضرت عثمان غنی کا وہ صدقہ ختم ہونے پہ نہیں آ رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ انفاق فی سبیل اللہ جو اللہ کے لیے ہوتا ہے
اس کی آپ دیکھ لیں کہ کہاں تک اس کی باغ و بہار ہوتی ہے اور کہاں تک اس کی رحمتیں چلتی ہیں. اس لیے یاد رکھیں کہ انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ اپنے دلوں کے اندر رکھیں اور بخل سے اور تنگی سے اور سختی سے اپنے آپ کو باہر لے کر آئیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.